تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کرے کیا دوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ قسط وار سلسلہ جاری ہے۔ اب تک کی ایک ساتھ کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کی، اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کی، اللہ تعالیٰ نے تخلیق حضرت آدم کی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو کہا اس کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا۔ ایک نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس تھا۔ جب سجدہ نہیں کیا، ابلیس سے شیطان ہوا، نکال دیا گیا جنت سے۔ پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے اختیار لے کر نکلا کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ اب یہ اختیار لے کر نکلا ہے اور وار کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ پہلا وار اس نے کیا کیا؟ کسی انداز سے جنت میں پہنچا جہاں حضرت آدم و حوا علیہم السلام تھے۔ اللہ نے ان سے یہ کہا تھا کہ جنت میں ہر چیز کی آزادی ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا سے، بس اس درخت کے پاس نہیں جانا ہے۔ یہ وہاں پر پہنچا اور ان سے کہتا ہے حضرت آدم و حضرت حوا سے کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں اور اس پھل کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ المختصر ہوا کیا؟ شیطان بدبخت اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا حضرت آدم و حوا سے کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت تک زمین میں رہائش اور مال و متاع ہے، اور کہا اب اسی زمین میں تمہارا جینا ہوگا، اسی زمین میں مرنا ہوگا، اور اسی زمین سے تم قیامت کے دن زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ یہ تھا شیطان کا پہلا وار۔ اور اسی صورتحال میں حضرت آدم نے وہ کلام کیا تھا جو کہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، جو کہ آپ سب کو یاد بھی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ تھا شیطان کا پہلا وار۔ دوسرا اٹیمپٹ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان کا دوسرا وار کیا تھا؟ پہلا وار انہی حضرت آدم پر کرنے کی کوشش کی جن کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا۔ دوسرا وار، لیکن اب اس سے پہلے حضرت آدم و حوا زمین پر آ گئے۔ بڑا انٹرسٹنگ ہے، جنت سے جو زمین پر آئے ہیں، کہاں آئے ہیں؟ which part of the world؟ اس حوالے سے بڑے تاریخی اور زمینی شواہد موجود ہیں۔ اکثریت، ایک بڑی تعداد اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ زمینی شواہد کے لحاظ سے آج کل کی دنیا میں سری لنکا میں ایک پہاڑ ہے، جبل آدم، جبل یعنی پہاڑ، جبل ایڈمز پیک کہتے ہیں وہ اس پہاڑ کو۔ آپ دیکھیے گا، ظاہر بڑے تو جانتے ہیں، میں سے بچوں کے دوستوں کے لیے، جبل آدم، ایڈمز پیک، سری لنکا میں ایک پہاڑ ہے۔ اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور وہاں آپ جب دیکھیں گے تصاویر تو ایک بڑے قدم کے نشانات ہیں، قدموں کے نشانات ہیں، جنہیں وہ شری پادا کہتے ہیں، شری مقدس پا، نقش پا یعنی کہ پیر۔ تو سری لنکا کا وہ مقام تھا آج کل کی دنیا کے اعتبار سے۔ ایک اور بڑی زبردست، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، ایک حدیث کے مطابق حضرت حوا کا جو ایک تندور تھا، ایک روایت کہہ لیجئے، روایت کے مطابق بی بی حوا کا ایک تندور تھا۔ وہ کہاں تھا؟ آج کل کی دنیا میں ہندوستان میں، جہاں آج ہندوستان ہے۔ اور یہ وہ تندور تھا حضرت حوا کا جہاں سے طوفان نوح کا آغاز ہوا تھا۔ یہ قرآن میں درج ہے، جو طوفان نوح کا آغاز ہوا تھا وہ اس تنور سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور جب ہمارا حکم آ گیا اور تندور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر انہیں اس کشتی میں سوار کر لینا۔ حضرت نوح کے واقعے میں آئے گا بھی ہے۔ تو کبھی امکان اس بات کا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مقام نزول بر صغیر پاک و ہند اور اس سے متصل سری لنکا کے کسی، اٹ واز دس پارٹ آف دا لینڈ جہاں پر وہ آئے تھے۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، ویری انٹرسٹنگ، ایک روایت کے مطابق حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا علیہم السلام جب آسمان سے اتارے گئے نا، یہ دونوں، تو دونوں الگ الگ مقامات پر اتارے گئے۔ اچھا، الگ الگ مقامات پر اتارے گئے تو پھر دونوں ملے یا نہیں ملے؟ ہاں ملے تو کہاں ملے؟ عرفات کے میدان میں ملے، جس میدان کو ہم میدان عرفات کہتے ہیں، جہاں حج کا ظاہر ایک اہم ترین معاملہ، اسی لیے اس کو میدان عرفات کہتے ہیں۔ آپس میں تعارف ہوا، اس تعارف سے ہی اس میدان کا نام عرفات بنا، ایک دوسرے کو پہچاننے کا میدان۔
تو اب جب انشاءاللہ بہت جلد مکہ اور مدینہ کی رونقیں اس انداز سے بحال ہوں گی اور سب کو جانے کا سعادت حاصل ہوگی انشاءاللہ، جب وہاں جائیں میدان عرفات کا اس بارے میں جائیں یا سنیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا اب کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت بی بی حوا کے زمین پر اتارے جانے کے بعد جہاں پر ان کا قیام تھا وہ اس دنیا کی پہلی بستی تھی، وہ یار پہلے انسان تھے۔ کچھ اور بڑے زبردست فیکٹس ہیں، کچھ روایتوں کے مطابق حضرت آدم کا جو قد تھا بہت دراز قد تھے، 160 فٹ طویل تک کہا گیا، 160 فیٹس۔ عمریں کتنی تھی؟ حضرت آدم اور بی بی حوا کی عمر تقریباً 1000 سال کے قریب تھی، 1000 سال سے بھی زیادہ، 1000 ایئرز۔ حضرت نوح جن کے اور حضرت آدم کے درمیان تقریباً 10 نسلوں کا فاصلہ ہے، قرآن کے مطابق ان کی عمر 1000 سے 50 سال کم، یعنی کہ 950 سال تھی۔ اس زمانے میں یہ عمر ہوا 1000 سال پہلے کی بات، ٹھیک۔ اچھا، حضرت آدم کے 3 بیٹے تھے، حابیل، قابیل، شیس علیہ السلام۔ حضرت شیس علیہ السلام یعنی کہ ان تین بیٹوں میں جو حضرت آدم کے جو یہ 3 بیٹے تھے، ان میں حضرت شیس علیہ السلام اللہ کے نبی بنے، حضرت آدم کا۔ اور حضرت شیس علیہ السلام حابیل اور قابیل سے چھوٹے تھے، 3 بھائی، حابیل، قابیل، شیس علیہ السلام۔ یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ حابیل اور قابیل کی بات کرتے ہیں۔ بائبل کو اگر ہم کوٹ کریں، بائبل کی روایت کے مطابق قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، فصلیں اگانا، حابیل مویشیوں کی گلہ بانی کرتا تھا، بکریاں چرانا۔ وقت گزرتا گیا، یہ دونوں بڑے ہوتے گئے۔ حابیل اور قابیل جب بڑے ہوئے، ایک بات میں دونوں میں ڈسپیوٹ ہو گیا، تنازع ہو گیا دونوں بھائیوں میں۔ روئے زمین پر یہ کہہ سکتے ہیں پہلا تنازع، حابیل اور قابیل میں تنازع ہو گیا۔ تنازع کیا تھا؟ اس تنازع کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ تنازع کیا تھا؟ مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس دور میں جو بچوں کی پیدائش ہوتی تھی وہ جوڑا جوڑا پیدا ہوتے تھے، یعنی لڑکا لڑکی ساتھ، لڑکا لڑکی، اس اعتبار سے جوڑوں کی پیدائش ہوتی تھی۔ تو اب ان کے والدین سے حضرت آدم اور حضرت حوا تھے، زمین پر یہی لوگ تھے نا اس وقت۔ تو نسل انسانی کا سلسلہ کیسے آگے بڑھے؟ اس لیے نکاح کے لیے یہ طریقہ اپنایا گیا تھا کہ ساتھ رہے گا، میں نے ایک جوڑے میں جو لڑکی ہوگی وہ دوسرے جوڑے کے لڑکے سے اس کا نکاح ہوگا، یعنی جوڑے جوڑے پیدا ہو، لڑکا لڑکی لڑکا لڑکی، تو یہاں جو لڑکا ہوگا اس کی اس لڑکی سے شادی ہوگی، نکاح ہوگا، اینڈ وائس ورسا۔ تنازع کیا ہوا؟ مسئلہ کیا ہوا؟ کہتے قابیل کی بہن قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ زیادہ خوبصورت تھی، تو قابیل نے اس طے شدہ قانون کو وائلیٹ کرتے ہوئے، اس کو توڑتے ہوئے اپنے ساتھ پیدا، اب یعنی قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح کس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا؟ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والا، یعنی حابیل کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ قابیل نے اس رول کو وائلیٹ کیا، اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح اپنے بھائی حابیل سے ہونے پر اعتراض کیا۔ بھائی کا بھائی سے جھگڑے روئے زمین پر پہلا۔ بات بڑھتی گئی، معاملہ کسی طور حل نہیں ہوا، یہاں تک کہ قابیل نے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کی بات سننے سے بھی انکار کر دیا، اپنے والدین کی بات ماننے سے انکاری ہو گیا، نہیں، اس پر انسسٹ کرتا رہا، اسی پر بضد رہا کہ اب میں اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے ہی نکاح کروں گا۔ کیا کریں؟ تنازع شدت اختیار کر گیا، معاملہ حل ہی نہیں ہو رہا۔ طے یہ پایا کہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ یہ کیسے جانے کہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ ایک اصول تھا اس زمانے میں، ابھی تو دنیا نہیں ہے۔ طے پایا دونوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دیں گے۔ وہ کیسے دیں گے؟ اس کا بھی اصول تھا۔ طے پایا جس کی قربانی قبول ہوگی بس پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے نہیں۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کس کی قربانی قبول؟ اس کا بھی اصول تھا۔ کیا تھا؟ عرض کرتا ہوں۔ طے پایا کہ اللہ کے حضور ہم دیں گے مل کر قربانی، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی بات مان لی جائے گی۔ اب ان کے درمیان یہ طے پایا کہ اس تنازع کے حل کے لیے ہم دونوں اللہ کی جناب میں قربانیاں پیش کریں گے۔ طریقہ کیا رائج تھا قربانی پیش کرنے کا؟ وہ یہ تھا کہ بھائی دونوں اپنی اپنی قربانیاں ایک ایک جگہ پر رکھ دیں گے،
یہ طریقہ من جانب اللہ رائج تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور اس قبول ہونے والی قربانی کو بھسم کر دیتی. یعنی آسمان سے، اور باقاعدہ اس کا تذکرہ ہے قرآن میں بھی، ظاہر تذکرے کا وقت نہیں، تو یہ باقاعدہ طریقہ کار رائج تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی سائن کیا ہوگی؟ آسمان سے آگ کا ایک شعلہ آئے گا، اس قربانی کو کھا جائے گا، یعنی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی. اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے قبول کر لی. اس کے بارے میں قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دو بیٹوں یعنی حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دیجئے. جب ان میں سے ایک نے اللہ کی جناب میں کچھ قربانیاں دیں تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. تو ہمیں آج تک کہ واقعہ تک پتہ لگا کہ قربانی کا فیصلہ ہوا، قربانی دی گئی، مروجہ طریقہ کار کے مطابق دی گئی، ایک کی ایکسیپٹ ہوئی، ایک کی ریجیکٹ ہوئی. کس کی ایکسیپٹ ہوئی، کس کی ریجیکٹ ہوئی، کس نے قربانی میں کیا پیش کیا، کس نے قربانی میں کیا پیش کیا. پھر جو طے پایا تھا کہ جس کی ایکسیپٹ ہو جائے گی اس کی بات مان لی جائے گی، یہ بات مانی گئی یا اس رول کو بھی وائلیٹ کیا گیا؟ اگر اس رول کو وائلیٹ کیا گیا تو پھر یہ معاملہ آگے بڑھا یا تنازعہ حل ہوا؟ تنازعہ آگے بڑھا تو اس کے نتائج کیا ہوئے اس وقت اور دنیا والوں پر؟ یہ انشاءاللہ کل داستان حضرت آدم جو ہے علیہ السلام، اس کو ہم کل کنکلوڈ کریں گے کل کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا